باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کے ایک موضوع کو آپ کی خدمت میں شروع کیا جا رہا ہے، جس میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں اس موضوع کا جائزہ لیا جا سکیں۔ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع گمان اور خوش فہمیاں ہیں قرآن کریم کی روشنی میں۔ یہ موضوع قرآن کریم میں چند کلمات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انسان کی زندگی پہ غیر معمولی اس موضوع کا اثر ہے، کیونکہ قرآن کریم نے گزشتہ قوموں کے حالات، ان کے افکار، ان کے نظریات اور کیسے وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، ان امور کو ذکر کیا ہے۔ اس ضمن میں اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کیونکہ ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ وتعالی سے کی جانب سے ایک عظیم ترین نعمت اور عظیم ترین ہدیہ ہے انسانیت کو، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی رات، عظیم رات اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آیات و روایات کے مطابق اپنے اعمال کو ضرور انجام دے سکیں، کیونکہ انسان کی کل سرمایہ وہ اس کی نیت خالصہ کی اساس پر عمل کی کوششیں ہیں، کہ بعض اوقات انسان عمل میں اپنے آپ کو متحرک پاتا ہے، بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اعمال انسان سے اس سطح کے نہیں انجام پاتے کہ جس کی وہ خواہش رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ بنیادی چیز عمل کی کوشش ہے، کوشش کی طرف ہم بڑھیں۔ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے اپنی پوری توان کے ساتھ اللہ میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، اللہ اپنے راستوں پہ اسے حتماً و حتماً چلا دیتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل قرآن کریم کا خصوصی اہتمام ہے، کیونکہ لکل شیء ربیع، ہر شے کی بہار ہے، ہر شے کی بہار ہے۔ ہمارے علم میں صرف اپنے ہی موسم بہار کا ایک تذکرہ گونجتا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے ہر شے کی بہار رکھی ہے۔ اور ربیع القرآن شہر رمضان کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ظاہراً الکافی میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ ربیع القرآن شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان ربیع قرآن، قرآن کی بہار ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنی مردہ روحوں کے اندر دوبارہ زندگی کی رونقیں ہم اجاگر کریں، اس کے ذریعے سے اپنی روح کی صحت کو دوبارہ حاصل کریں، لہذا قرآن کا خصوصی اہتمام کریں۔ قرآن کی انہی اہتمام میں سے ایک اہتمام قرآن کریم کا تلاوت ہے، جس کا خصوصی قرآن نے حکم دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے عمل اور سیرت کو قرآن نے تکرار سے تذکرہ کیے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیات کی وہ تلاوت امت میں فرمایا کرتے تھے۔ قرأت قرآن کے حوالے سے قرآن نے تذکر کیا ہے۔ عموماً قرأت بدون معنی نہیں ہوتی، تلاوت میں چونکہ ایک فقرے کے بعد دوسرا فقرہ تالی کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو، لہٰذا تلاوت میں ایک کے بعد دوسری آیت کو پڑھتے ہیں، اس لیے یہ تلاوت سے اس کو تلاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن قرأت عموماً ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں نوشتہ پڑھ لیا، فلاں میسج پڑھ لیا، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ الفاظ کے ماورا جو بولنے والی ہستی نے بات پہنچانا چاہیے وہ میں نے بات اپنے طور پہ جاننے کی کوشش کی، اس لیے قرآن کی قرأت کا بھی خصوصی حکم ہے۔ قرآن بشارتیں لیے ہوئے ہے، ہدایت لیے ہوئے ہے، رہنمائی لیے ہوئے ہے۔ انہی میں سے ایک اہم چیز ہے تدبر۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے قلوب میں
تالے لگے ہوئے ہیں۔ لہذا تدبر کے لیے ہم اس اپنے طور پہ درس کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ تلاوت کے لیے ہمیں اپنا برنامہ ہی اس طریقے سے مزین کرنا چاہیے کہ ایک وقت رکھیں ہم تلاوت قرآن۔ اگر ایک جز کو ہم تلاوت کر سکیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ مہینے کے اختتام کے ساتھ پورے قرآن کا لفظی ایک دورہ انسان کے لیے سامنے آ جائے، اور اونچی آواز میں تلاوت کریں، باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے۔ اگر دو زانو بیٹھ سکیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آداب قرآن میں سے ہے کہ دو زانو ہو کے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے، کیونکہ اللہ گفتگو فرما رہے اپنی مخلوق سے اس میں، تو جس طرح سے کسی عظیم ہستی جب وہ کلام کر رہی ہو تو پورے آداب کے ساتھ اور پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف توجہ کر کے بات چیت سننے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح دو زانو ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انسان قرآن پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ تدبر کے لیے ایک وقت رکھیں، کیونکہ اگر تدبر کے لیے وقت نہ رکھیں تو سورہ فرقان آیت نمبر 30 ممکن ہے کہ ہم اس آیت کا مصداق قرار پا جائیں، ممکن ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گلہ یہ ہوگا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن کو پکڑا تو ہے لیکن کس حالت مہجورا، اس کو ترک کرتے ہوئے پکڑا ہے، یعنی اس کے معانی اور ان معانی پر عمل کو ترک کر دیا، یا ممکن ہے معانی پکڑ لیے تو عمل ترک کیا۔ لہذا الفاظ کو تو لیا انہوں نے لیکن معنی کو ترک کیا، اس لیے تدبر بہت ضروری ہے۔ تدبر کے باب سے ہم جس موضوع کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حسب کا معنی، کیونکہ قرآن کریم کی ہدایات انسان کی تمام زندگی کو شامل ہے۔ اگرچہ ہماری روح میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، نفس میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، عموماً انسان اسی شے کا اہتمام کرتا ہے جس کا اس کے وجود میں، انسان کے وجود میں احساس پیدا ہو۔ مثلا اگر آپ نے کسی سے رہنمائی لینی ہے، مثلا آپ باہر جانا چاہتے ہیں، کسی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ویزے کی معلومات نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے فلاں جگہ یا فلاں فرد سے ویزے کی اچھی معلومات مل سکتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے نفس میں اس کی طرف رجوع کا، رہنمائی اور ہدایت جو اس سے آپ نے اس عمل کے لیے لینی ہے، شدید رجحان پایا جاتا ہے، اس کے سامنے متواضع ہوں گے، انتظار اس کا کریں گے، اس سے اخلاق سے پیش آئیں گے، بار بار اس کی طرف رجوع کے لیے آگے بڑھیں گے۔ لیکن ہم قرآن کا اقرار تو کرتے ہیں کہ یہ ہماری لیے ہدایت کی کتاب ہے، بشارتیں لیے ہوئے ہے، انذار اس میں موجود ہے اللہ کی جانب سے، لیکن اپنے نفس میں یہ حالت نہیں پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اقرار کر رہے ہیں وہ تصدیق قلب کی صورت میں موجود نہیں ہے، قلب نے ابھی تصدیق کے مراحل طے نہیں کیے۔ لہذا آئیں اس ماہ مبارک رمضان میں ہم ان تصدیق کے مراحل کو بھی طے کریں، یعنی ہم اپنے لیے یہ قرار دیں کہ ہمیں اس پہلو سے قرآن کریم کی رہنمائی چاہیے کہ کیا حقائق ہیں، کن چیزوں کا اعتقاد رکھیں، دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں، بیوی بچوں، اہل و عیال، اپنے آگے کی جو زندگی کے تو اطوار ہم نے طے کرنے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں کیا حقیقتوں سے آیا ہم آشنا ہیں یا نہیں، کیا میں نے جو موقف اختیار کیا ہوا ہے وہ میرے گمانات تو کہیں نہیں ہیں، کیا اس طرح سے ہے کہ میں عمل کے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا، کیا جنت جو ہے وہ بلاؤں، سختیوں اور آزمائشوں کے بغیر میرے اقرار کی اساس پہ مل جائے گی، کیا میں اہل ایمان کے بلند ترین طبقے میں ہی ہر صورت میں اٹھایا جاؤں گا، یا میرے لیے جہنم حتماً ہے اور کوئی رحمت کی امیدیں نہیں ہیں۔ مختلف گمانات کا انسان شکار ہے۔ لہذا قرآن کی طرف اول یہ احساس پیدا کریں کہ ہمیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی اس باب میں لینی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم اپنی عام عادی زندگی میں رہنمائی کی احتیاج پاتے ہیں تو اس سے رہنمائی لیتے ہیں پورے ولولے کے ساتھ، شوق، رغبت اور
اس کے لیے کئی ناگواریوں کو برداشت کرتے ہیں، اضطراب کو برداشت کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی طرف اگر رجوع کا مادہ، اگر اپنے نفس کا محاسبہ کریں، حساب کتاب کریں، رجوع کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہمیں دکھائی دیتا یا نہیں پایا جاتا، تو اپنے وجود کے اندر سفر کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ ہم قرآن کو حقیقی معنی میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے تو اس موضوع میں چند امور آغاز میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں، اور رفتہ رفتہ ہم موضوعاتی طور پہ اپنی زندگی سے جو وابستہ بالخصوص ترجیحاً ہم بعض موضوعات کو اختیار کریں گے جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو ہدایات ہیں یہ تو تا قیامت آنے والے بشر کے لیے ہیں اور تمام انسان کی زندگی کے پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس میں ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں، اس لیے ہم ان مبارک دنوں اور راتوں کے لیے اسی موضوع سے تعلق رکھنے والے کئی اپنی زندگی کے پہلوؤں کو مطالعہ کریں گے۔ اول یہ کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنے عام زندگی کے مراحل میں مختلف قسم کے اعتقادات، نظریات اور افکار کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے ان افکار اور نظریات کے اوپر کوئی ٹھوس دلیل نہیں رکھتا، کوئی محکم دلیل کا مالک نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعض افکار، نظریات یا موقف حقیقت کے مطابق ہوں اور بعض حقیقت کے مطابق نہ ہوں۔ یہ پہلا امر ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات میں آپ کے سامنے بار بار آئے گا۔ دوسری بات کہ انسان مزاجی طور پہ جلد باز ہے، یعنی جلد تلخیوں کو، جلد مصیبتوں کو دور دیکھنا چاہتا ہے، جلد کمالات کے تمام مراحل تیزی سے طے کرنا چاہتا ہے۔ مزاج ہے انسان کا، قرآن نے یہ مزاج متعارف کرائے، ابھی ہم اسی مزاج کے حوالے سے چند آیات پڑھیں گے۔ نعمات میں ہو تو خوش رہتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج ہے انسان کا۔ اسی مزاج کے تحت اس نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ وہ حتماً بخشا گیا ہے، اس کی کوئی ایسا یعنی تھوڑے سے جو اعمال انجام دے رہا ہے، کوئی اسے مشکل بعد میں پیش نہیں آئے گی۔ اس دنیا کی زندگی سخت ہے، اس دنیا میں بھاگ دوڑ کرنی ہے، کام کاج نہ کیا تو مال اور رزق اور معیشت وہ برقرار نہیں رہ سکے گی۔ وہ اپنے زندگی کے بارے میں، مادی زندگی کے بارے میں بعض پہلوؤں میں صحیح ایک حقیقت کو پا لیتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں گمانات کے اوپر ہے کہ بغیر عمل کے مثلا جنت کا حصول، یا یہ گمان ہونا کہ یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے، یا یہ گمان ہونا کہ اقرار جو ہے وہ ایمان کے اعلیٰ اور بالا ترین مرتبے پہ اسے فائز کر گئی ہے، بے شک قلب جو ہے وہ تصدیق کے مرحلے میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے گمان کہہ کے اس کو تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی قسمت اور لک ہے، ممکن ہے کہ آزمائش ہو جائے، ممکن ہے آزمائش نہ ہو۔ لہٰذا بہت سارے افراد اس دنیا میں جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو اموال اور صحت سے آزمایا ہے، اموال اور صحت اور صاحب اولاد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری لک تھی، شاید ہمارا کوئی ستارہ چمک اٹھا تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں میسر آ گئیں، اور فلاں بندہ وہ بدقسمت ہے اور فلاں عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے گمانات انسان کے وجود میں جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ظنون، گمان اور خوش فہمیوں کو دور کریں تاکہ حقیقت کو پا سکیں۔ قرآن نے ایک طبقے کا تذکرہ تکرار کے ساتھ کیا ہے کہ یہ صرف موضوع کی ایک آشنائی اور تعارف کی خاطر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، وَإِلَّا آیات کے ضمن میں ہم اسے تفصیل سے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ قرآن کریم نے ایک طبقے کا ذکر کیا ہے کہ جو روز قیامت جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جب ان کے بڑے ان کے سامنے لائے جائیں گے، بڑوں سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کی باتوں پہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہے،
جن کے طور طریقوں کے اوپر وہ چلے ہیں، تو وہ فوراً ان کے چہرے دیکھتے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ بار الہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا کیا تھا، انہوں نے ہمیں ان بدترین باطل گمانوں کے اوپر مبتلا کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ نتائج اور ان گمبھیر خطرناک جو صورتحال ہے اس سے بچنے کے لیے قرآن کی ان واضح آیات سے استفادہ کریں۔ اگر ہم اس موضوع سے متعلقہ آیات کا مجموعہ بنانا چاہیں، یہ 100 سے اوپر آیات بن جاتی ہیں، 100 سے اوپر یقینی طور پہ آیات بن جاتی ہیں اگر صرف الفاظ کی رعایت کریں۔ حسب کا لفظ ہے، ظن کا لفظ ہے، زعم کا لفظ ہے، یا خرص کا لفظ ہے، یہ جو کلمات ہیں ان کے ساتھ اگر ہم آیات کا مجموعہ بنائیں تو تب بھی 100 سے اوپر آیات بن جاتی ہیں۔ اور اگر ہم مکالمہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے بعض کفار کا، یا ان کے اعتقادات ذکر کر کے انہیں رد کیا، اس کو مد نظر رکھیں تو یہ تو اور طولانی ہمارے پاس آیات کریمہ کا مجموعہ آ جاتا ہے۔ یعنی یہ بات بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جب ایک موضوع کے اوپر قرآن کریم اس قدر وسیع پیمانے پہ آیات کو بھیج رہا ہے اور اس قدر دقیق انداز میں مختلف مکالموں کی صورت میں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نظریات باطل کو رد کر رہا اور گمانات سے قوموں کو اور انسانوں کو نکال رہا ہے، تو کیوں آخر ہم اس سے مدہوش اور غافل پڑے رہیں؟ لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اس موضوع کے اوپر جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ان میں کلمہ ایک ہے حسب، ایک کلمہ ظن ہے، اور ہمارے پاس اسی طرح سے ایک کلمہ ہے زعم، اور انہی میں سے ایک کلمہ ہے خرص۔ یہ بالخصوص کلمات وارد ہوئے ہیں۔ اسی طرح مد مقابل کچھ آیات کریمہ ہیں ہمارے پاس۔ مثلا ایک آیت کریمہ اس طور پہ مجموعہ آ جاتا ہے کہ علم کے بغیر کسی بات کے اوپر عمل نہ کیا جائے، لہذا علم اور یقین اس کو اختیار کرنے کی طرف جو رہنمائی آیات کریمہ کرتی ہیں، اب ان کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ گمانوں سے بچو۔ اسی طرح ایک مجموعہ جو مکالمے کی صورت میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کفار کے، کہ وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور پھر بیان کیا کہ نتیجے میں تمہیں عن قریب پتہ لگے گا کہ کیا عذاب کس کے اوپر آتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہے تھے، اب خشک جگہ پہ کشتی بن رہی ہے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کی قوم سے جب یہ پر شکم لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، کھاتے پیتے سے مراد ہے جو 3 وقت کا اپنی مرضی کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، گھر بار موجود ہے، بیوی بچے موجود ہیں، اور پر اثر بھی ہیں معاشرے کے اندر کسی حد تک، یہ ملا کہلاتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جب گزرتے تو سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ لطیفے بنا کے ہنسنا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا قال ان تسخروا منا، اگر تم لوگ ہم پر اس طرح سے ہنسو گے، مذاق اڑاؤ گے، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم بھی تمہارا اسی طرح سے مذاق اڑائیں گے اور تمہارے ذل و خوار کریں گے مذاق اڑا کے۔ پھر کیا نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ مہم ہے، یعنی بعض آیات اس طریقے سے اس موضوع کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، اس لیے انہوں نے واضح کہا کہ بل نظنکم کاذبین، ہمیں تو یہی گمان ہوتا ہے کہ تم سارے کے سارے جھوٹے ہو، یعنی ہمیں یقین ہے کہ تم سارے کے سارے جھوٹے ہو۔ تو دوسری طرف سے نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی فرصت آئے گی کہ جب ہم تم لوگوں کو ذلیل و خوار کریں، اور فرمایا کہ وقال فسوف تعلمون، کہ تم لوگوں کو عن قریب پتہ لگ جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے اوپر یہ ذلت آمیز عذاب آتا ہے جو ذلت سے دوچار کرے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پھر ایک قائم شدہ عذاب ان کے اوپر، مسلسل مقیم عذاب ان کے اوپر رہ جائے گا۔ لہذا یہ بھی ایک ہمارے پاس مجموعہ آیات بن جاتا ہے۔
اس سے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے تناظر میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہمارے پاس آیات کے دیکھیں کتنے وسیع مجموعے ہیں، تاکہ انسان اپنے خیالات کی دنیا سے، گمانات کی دنیا سے، وہمیات کی دنیا سے باہر آئے، خوش فہمیوں سے باہر آئے جس کا وہ شکار ہوا ہے، کیونکہ خوش فہمی کی اساس کے اوپر قبر میں نتیجہ نہیں ملے گا انسان کو، بالکل اسی طرح کہ انسان کی خوش فہمیوں کی اساس کے اوپر اسے جاب نہیں ملتی، اس کے امتحانوں میں نمبر نہیں آتے، خوش فہمیوں کی اساس کے اوپر اس کے تعلقات استوار نہیں ہوتے، گھر کے اندر وسعت نہیں آتی، اس کے گھریلو مسائل یا اس کے اپنی زندگی کے مسائل خوش فہمیوں کی اساس پہ حل نہیں ہوتے، لہٰذا اسی طریقے سے آخرت بھی خوش فہمیوں کی اساس کے اوپر کبھی بھی اس کے لیے حل نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کے لیے اس طرح سے نہیں نکلے گی جیسا کہ اس نے اپنی خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں۔ لہذا اس لیے قرآن کریم نے اس کو تکرار سے کئی اندازوں میں بیان کیا ہے۔ ہم الفاظ کے ترتیب سے اس کو انشاءاللہ تعالی موضوع کو مطالعہ کریں گے اور بقیہ آیات کریمہ سے استفادہ کریں گے۔ قرآن کریم میں کلمہ حسب کا جو لفظ وارد ہوا ہے یہ کثرت سے وارد ہوا ہے، لیکن صرف ایک جیسا وارد نہیں ہوا۔ مثلا بعض آیات میں حساب کے معنی میں ہے، جیسا کہ بغیر حساب یا حسبان بحسبان، یا اسی طریقے سے یہ کلمہ بعض جگہوں پہ قرآن کریم میں کفایت کے معنی میں وارد ہوا ہے کہ حسبہ، کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فہو حسبہ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کلمہ گمان کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ گمان اردو میں بہترین اس کا ترجمہ بنتا ہے، وإلا اگر عربی کی طرف ہم آئیں تو ابھی آپ کے سامنے معنی پیش کیا جائے گا، لیکن اردو میں اگر ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو گمان یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک مطلب کو بڑے محکم طور پہ لیے ہوئے ہے، جبکہ وہ جس جہت سے لیے ہوئے ہے وہ حقیقت ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ پہلو حقیقت نہیں رکھتا، اپنے گمانات پہ ایک عمل انجام دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے واضح ذکر کیا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم قادر ہیں اس کے اوپر، قدرت رکھتے ہیں کہ اسے دوبارہ سے اسی طریقے سے بنا دے، یا یہ کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کھلے ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا یحسبو لفظ وارد ہوا ہے، بس یہ کلمہ چند انداز میں قرآن میں وارد ہوا ہے، بے معنی حساب بھی آیا ہے، حسبان بھی وارد ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ کلمہ حسبہ یحسبو بھی وارد ہوا ہے، احسب الناس۔ آئیں اس کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں۔ لغوی معنی میں تھوڑی سی اس کی دقت ہے، بقیہ معنی قدر آسان ہے سمجھنا۔ مثلا ظن کا مطلب سمجھنا آسان ہے، زعم کا مطلب سمجھنا آسان ہے، خرص کا مطلب سمجھنا آسان ہے، حسب کے معنی میں تھوڑی سی دقت مطلوب ہے، اس لیے اس دقت کو ہم اس درس میں مد نظر رکھتے ہیں تاکہ ان آیات کو جب ہم مطالعہ کریں تو اس معنی کو دیکھ سکیں۔ معروف اور قدیمی ترین اہل لغت احمد ابن فارس وہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب معجم المقاییس اللغہ میں کہ اس کلمے کے 4 اصلی معنی ہیں، اس کلمے کے 4 اصلی معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے شمار کرنا، یہ قرآن کریم میں زیادہ وارد ہوا ہے، الشمس والقمر بحسبان۔ اچھا، دوسرا معنی ہے کفایت کرنا، یہ بھی قرآن میں وارد ہوا ہے، فہو حسبہ۔ تیسرا معنی ہے چھوٹے تکیے کو کہتے ہیں، الوسادہ الصغیرہ۔ اور چوتھا معنی ہے ایک بیماری جلد کی کہ جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور جسم کے بال فاسد خراب ہو جاتے ہیں، یہ برس سے قریب بیماری ہے۔ بہرحال آخری 2 معنی تو ہمارے اس سے متعلق نہیں ہے موضوع سے۔ پہلے اور دوسرے معنی میں آ جائیں تو دوسرا معنی بھی متعلق نہیں ہے، کیونکہ کافی ہونا اور کفایت ہونا وہ معنی آشکار ہے، لیکن ادھر ظن کا معنی کہاں پر ہے؟
تو شمار کرنے ہی کے ضمن میں ضمن کا معنی آتا ہے۔ لہٰذا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اسی باب سے قیاسی طور پہ حسبان بے معنی ظن آتا ہے، بس حسب کا ایک مترادف بیان کیا گیا ہے ظن۔ یہ پہلی لغت ہوگی، ہم آخر میں نتیجہ انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے، لیکن یہ ہم پہلے سمجھ لیں کہ ایک لفظ، چونکہ جب بھی ایک لفظ کا معنی ذکر کیا جاتا ہے، یہ مطالب پہلے بھی عرض کیے جا چکے ہیں گزشتہ دروس میں، کہ اہل لغت نے کس طریقے سے معنی کو جمع کیا، کیونکہ اہل لغت معصوم تو ہے نہیں کہ ہمارے اوپر ان کا قول حجت ہو جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع نہ کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو توجہ سے پڑھیں، عربی کلام کو مد نظر رکھیں، قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال جس طرح ہوا ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور اس تمام کے تمام تناظر میں ایک معنی حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک لفظ اپنے سیاق کے اعتبار سے، وہ جو بولنے والی ہستی جب گفتگو کر رہی ہوتی ہے اس ماحول کے اعتبار سے اور چند دیگر قرائن کے اعتبار سے، وہ معنی اپنے طور پہ کچھ ترقی کرتا ہے، صرف وہ اس حد میں باقی نہیں رہتا جو ڈکشنری کے اندر ایک لفظ کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جڑ کی طرح درخت کے ساتھ ہے، یعنی اسی کے اوپر وہ بقیہ چوٹی معنی کی کھڑی ہوگی کہ جو آغاز میں لغوی معنی کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، کیونکہ اسی لغوی معنی کے اوپر اگر دقت کریں تو کئی پہلو ہمارے لیے آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں، یا ہم بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ جب ایجاد کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے ایک قوم کے اندر، ایک معاشرے کے اندر، تو اس لفظ کا پہلا ابتدائی معنی وہی ہوتا ہے کہ جس معنی کو بیان کرنے کے لیے وہ لفظ ایجاد کیا گیا، اور وہ کبھی بھی اس سے چھٹتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جیسے گھر کے اوپر جتنی بھی بلڈنگ بنا لیں، نیچے بیس تو قائم دائم رہے گی آپ کی۔ لہذا اسی طریقے سے جب ایک لفظ ایجاد ہوتا ہے تو اس کا جس معنی کو بیان کرنے کے لیے لفظ ایجاد ہوا ہے، کیونکہ لفظ ہمیشہ بعد میں پہلے معنی ہے، معنی جو معافی ضمیر میں ہوتا ہے اور سینے میں انسان کے ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وہ زبان سے حروف کو ادا کرتا ہے جسے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا لفظ ہمیشہ ایک معنی کو ذکر کر رہا ہے جس کے لیے وہ ایجاد ہوا، لیکن وہ اس حدود میں پھر مقید نہیں رہتا، آگے بھی بڑھتا ہے۔ وہ ماحول کی وجہ سے اس کے مزید معنی آ سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں ہیں کہ جن کے لیے اس کے ساتھ آپ اشارہ کر سکتے ہیں، یا یہ معنی کہہ کے جس کے اوپر آپ اپلائی کرتے تھے یا جس کی طرف اشارہ کرتے تھے اس کے افراد میں اب اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، کہ یہ انشاءاللہ تعالی تھوڑی خوش گفتگو ہے، اسے آئندہ کے دروس میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن ادھر سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ لغوی معنی در حقیقت پہلے معاشرے میں وہ لفظ لوگوں کے درمیان استعمال ہو رہا ہے، جو ڈکشنری بنانے والا ہے اس نے لوگوں کے درمیان اس لفظ کو دیکھا کہ کن کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیا۔ اچھا، البتہ وہ تشخیص دے گا پہلے کہ اس معاشرے کے اندر اس لفظ کے حقیقی اہل زبان کون ہیں، انہی سے وہ معنی لے گا۔ مثلا اگر اردو بولنی ہے، اردو کے الفاظ جمع کرنے ہیں، تو ہم اردو کے الفاظ کے لیے جہاں سے اردو وجود میں آئی ہے ان لوگوں کو بقیہ پہ ترجیح دیں گے۔ مثلا پختون سے ممکن ہے کہ اردو نہ لیں ہوں، بلوچ سے ہم اردو نہ لیں کیونکہ ان کی اپنی مادری زبانیں ہیں، تو اس طرح سے ہم تلاش پہلے وہ طبقہ کریں گے جن کی اپنی مادری زبان اردو ہو۔ اسی طرح عربی کا معنی اخذ کیا جائے گا، تو ڈکشنری میں استعمال ایک لفظ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے معنی جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مختلف استعمال شدہ معنی کے اوپر دقت کرتے ہیں اور ایک جامع معنی اٹھا لیتے ہیں جو تمام کے تمام معنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ موجب المقاصد اللغہ کے جو مصنف ہیں ابن فارس، انہوں نے یہی کام کیا۔ اس سے پہلے جو لغت تھی ہمارے پاس وہ کس طرح سے جمع تھی، اس کو اگر علمی زبان میں ہم کہنا چاہیں تو اسے کہتے ہیں مقام استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کی جمع آوری۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے لفظ کا ایجاد کرنا اور ایک ہوتا ہے لفظ کا استعمال کرنا، یہ دو مراحل جدا ہیں۔ قرآن کریم نے لفظ ایجاد نہیں کیے، بلکہ جو اس عرب معاشرے کے اندر لوگوں میں رائج کلمات تھے، ان رائج کلمات کو قرآن نے خود انتخاب کیا ہے
اور انتخاب کر کے استعمال کیا ہے، اس لیے قرآن میں اس استعمال کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات ہمارے لیے کہنا کیوں لازم ہے؟ کیونکہ یہ چند علمی نکات اس ضمن میں ہم لیتے جائیں، یہ ہمیں پورے قرآن کریم کی تفسیر میں بہت فائدہ دے گی۔ یہ تفسیری نکات حقیقت میں جب ایک لفظ ایجاد ہوتا ہے تو وہ ایک چیز کی جہت سے ایجاد ہو رہا ہے۔ مثلا اگر آپ نے ایک آج کے دور میں ڈیوائس آ گئی بے نام کمپیوٹر، اب اس کو بیان کرنے کے لیے آپ لفظ کے محتاج ہیں، وہ تو ماضی میں موجود نہیں تھی یہ ڈیوائس کہ آپ اس کے لیے کوئی نام پہلے سے کوئی وضع اور ایجاد شدہ اور آپ اسے لے آئیں۔ یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ خود اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لفظ ایجاد کریں گے۔ بس آپ نے پہلی چیز ملاحظہ کی کہ معنی کو بیان کرنے کے لیے لفظ ایجاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پھر وہ لفظ استعمال ہونے لگتا ہے۔ جب استعمال ہونے لگتا ہے تو بعض اوقات اس مرحلہ استعمال میں اس کے معنی میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے معنی میں اضافہ کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ماحول سے اب متاثر ہوتا ہے کہ اس ماحول میں وہ استعمال کیا گیا۔ ممکن ہے کہ آپ اسے ایک علمی نظریہ بیان کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اسی تناظر میں اس کے اندر معنی تھوڑا سا ایجاد ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی حسب کے معنی میں ان دو مراحل کو ہمیں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال ابھی ہمارے پاس کیا اس کا معنی آیا؟ ظن کے معنی میں۔ راغب اصفہانی، معروف ان کی کتاب ہے مفردات، انہوں نے بھی اس میں جو ذکر کیا ہے کہ حساب یعنی عدد کا استعمال، اور قرآن کریم کی پھر انہوں نے آیات مسلسل ذکر کی جن میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے، اور پھر ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ایک معنی کفایت کرنا بھی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ یا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کیا ہے؟ کافی ہے، یا فہو حسبہ، وہ ہمارے لیے کافی ہے، کفایت کرے گا۔ اور پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ حسبان اور حسبان کا ایک معنی یہ ہے کہ دو نقیضوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیا جائے اور اس طرح سے اس کو لیا جائے کہ دوسرے مد مقابل جو اس کا تھا وہ ذہن میں ہی نہ تصور آ رہا ہو۔ اگر ذہن میں تصور آ رہا ہو تو اسے ظن کہتے ہیں، ذہن میں تصور نہ آ رہا ہو تو اسے حسب کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عربی زبان میں ایک متضاد ہوتا ہے، یعنی دو مد مقابل معنی، کیونکہ معنی پہلے ہیں، الفاظ ہمیشہ بعد میں ہیں۔ دو مد مقابل معنی ہیں، لیکن دو مد مقابل معنی سارے ایسے نہیں ہوتے کہ جو کسی تیسری جگہ پہ جمع نہ ہو سکتے ہوں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تیسری جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ کالا اور سفید رنگ یہ دو معنی ہیں یا نہیں؟ اچھا، یہ دو معنی آپس میں ٹکراتے ہیں یا نہیں ٹکراتے؟ لیکن چائے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ چائے جب بناتے ہیں، پتی کالی ہوتی ہے، دودھ سفید ہوتا ہے، پانی کے اندر یہ آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ تضاد کہلاتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی آپ تضاد سے مراد ہے کہ آگے ابھی ہم پڑھیں گے، اس کو بھی آپ تضاد کا نام نہ دیں، اسے آپ صرف یہ نام دیں کہ یہ ٹکراؤ رکھنے والے معنی ہیں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ دو آپس میں ٹکراؤ رکھنے والے معنی ہیں، لیکن وہ تیسری جگہ پر بھی جمع نہیں ہوتے، ادھر بھی آپس میں ٹکراؤ میں ہی رہتے ہیں۔ تضاد انہی سے پہلی قبیل سے نہیں ہے۔ نقیض اور تضاد میں ایک فرق ہے، اسے میں اس کے اوپر بہت طولانی ہماری گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کے آس پاس جو حقائق ہیں وہ اسی طریقے سے قرار دیے گئے ہیں، اس لیے ان پہ تدبر انسان کے لیے لازم ہے۔ یہ جو مرحلہ تدبر ہے، اس میں رفتہ رفتہ ان مراحل کو ہمیں طے کرنا لازم ہے۔ لہٰذا اس کو دوبارہ سے مد نظر رکھیں کہ دو متقابل معنی ہوتے ہیں اور ان کے لیے پھر دو متقابل الفاظ ایجاد ہوتے ہیں۔ متقابل معنی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، متقابل معنی یعنی ٹکراؤ والے، دن اور رات، یہ دو متقابل معنی ہیں۔ سفید اور کالا دو متقابل معنی ہے، درست ہے؟ اچھا، اس طرح صغیر اور کبیر، چھوٹا اور بڑا، دو متقابل معنی ہیں۔ دو متقابل معنی کی دو قسم کی نوعیتیں ہیں۔ اول، پہلی تقسیم کیا کریں؟ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ دو آپس میں مقابل معنی ہیں جو ایک جگہ کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔
اور ایک وہ ہمارے پاس دو متقابل معنی ہیں جو تیسری جگہ کے اوپر جمع نہیں ہوتے، دو ہو جاتے ہیں اور دو نہیں ہوتے، جو نہیں ہوتے انہیں کہتے ہیں متقابلین، جو تیسری جگہ پر بھی آ کے جمع، یعنی ان کی مثال دو ایسے جھگڑالو افراد کی سی ہے کہ جو کسی بھی جگہ کے اوپر دوستی نہیں کرتے۔ بعض ایسے دو جھگڑالو افراد ہیں کہ والدین کے سامنے دوست بن جائیں گے، دوسرے لوگوں کے سامنے دوست بن کے بیٹھ جائیں گے، جیسے مختلف خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو گھر کی بات باہر نہ آئے، تو اس لیے میاں بیوی بڑے ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صحیح، ایک یہ ٹکراؤ ہے۔ لیکن ایک ٹکراؤ ہے کہ نہیں، وہ کسی بھی جگہ کے اوپر آپس میں جم نہیں ہوتے۔ یہ پھر چار حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ان میں سے ایک نقیض ہے اور ایک تضاد ہے۔ تضاد میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں وجود رکھتی ہیں، جیسے دن رات ہے، صحیح، بالفرض کالا سفید، ایک فرضی مثال آپ کی خدمت میں دی جا رہی۔ نقیضین کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے ثابت کیا اسی کی نفی کریں، یہ نقیضین ہے، صحیح۔ لغت میں جب ہم نقیض استعمال کرتے ہیں تو یہ بعض اوقات تضاد اور نقیض دونوں کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ راغب اصفہانی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جب بھی ایک شے کا گمان کرتا ہے، حسب کا معنی کیا ہے؟ دو ٹکرانے والے معنی ہیں، کہیں دو ٹکراؤ والے معنی ہیں۔ انسان کے ذہن میں اس کے ایک معنی ذہن میں آتا ہے، دوسرے کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، دوسرا اس کے خیالوں سے بھی گم ہے، وہ صرف ایک طرف کو جانتا ہے اور اس ایک طرف کو شدت سے لے لیتا ہے، اسے کہتے ہیں حسب۔ واضح بات ہے، دو ٹکراؤ والی چیزیں، دو ٹکراؤ والے معنی، لیکن وہ ان میں سے ایک معنی کو شدت کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح سے کہ دوسرا اس کے ذہن میں آ ہی نہیں رہی ہوتا۔ اگر آ رہا ہو تو وہ پھر ظن کہلائے گا، کیونکہ ظن میں وہ جو زیادہ محکم اس کے نفس میں پایا جاتا ہے وہ ظن کہلاتا ہے، جو ضعیف اس کے نفس میں پایا جاتا ہے وہ اس کے مقابلے میں وہم کہلاتا ہے۔ خلاصہ کلام، یہاں پہ ہم اگر قرآنی ایک مثال سے اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، مثلاً قرآن نے یہ بات بیان کیا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بغیر آزمائش کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اب اس در ام حسبتم کلمہ استعمال کیا قرآن نے، یعنی بعض ایسے افراد ہیں کہ ان کے ذہن میں اس قدر قوی طور پہ یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جنتی ہیں کہ وہ تصور ہی نہیں کرتے کہ ہم جنتی نہیں ہیں، یا عذاب آ سکتا ہے، صحیح۔ بعض اس طریقے سے گمان کرتے ہیں، بس گمان میں کیا کہ جس کا معلومات ہمارے نفس کے اندر موجود ہے اس کے مد مقابل ایک اور معلومات بھی ہیں، لیکن وہ معلومات ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کی معلومات کو ہم کہتے ہیں حسب، درست ہے، حسب۔ یہ ذکر کیا مفردات راغب نے۔ صاحب تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ صاحب تحقیق اس معنی کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فارسی میں بہترین اس کا ترجمہ بنتا ہے رسیدگی، یعنی ہر چیز کو دیکھ بھال کے لینا۔ ایک انسان نے اپنے آباء و اجداد کو بڑے ان کی زندگی کے اندر دیکھ بھال کے عبادت کا طریقہ لے لیا اور اسی کو پھر وہ حق سمجھنے لگ گیا، اسے حسب سے تعبیر کیا جائے گا۔ رسیدگی مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے مختلف نوعیت کی دیکھ بھال ہوتی ہے، لہٰذا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اشراف، اطلاع اور دقت، یہ معنی اس کے حقیقی بنتے ہیں۔ اشراف یعنی نگرانی کرنا، حسب کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ ہم حساب کتاب میں بھی نگرانی کرتے ہیں، نگرانی کر کے لیتے ہیں، اس لیے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل معنی نگرانی سے ہیں کہ نگرانی کرتے ہوئے آپ اٹھا لیں گے، لہٰذا دقت کر کے ایک چیز کو لینا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے نگرانی اور دقت کر کے چیز لی وہ ہمیشہ ٹھیک نکلے، لیکن اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، وہ نفس میں انسان اتنی حساسیت سے لیتا ہے کہ اس کے مد مقابل اس کے الٹ کو اپنے نفس میں برپا نہیں دیکھنا چاہتا یا اسے قبول ہی نہیں کرتا۔ مثلا ایک شخص نے بڑی بھرپور نگرانی کے ساتھ ایک چیز کا انتخاب کیا اور بڑی دقت نظر سے چھان بین کر اس نے اس چیز کو لے لیا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ چیز تو فاسد ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے تو صحیح طرح سے دیکھ بھال کے لیے، وہ اس کی بات نہیں مانے گا کیونکہ وہ دوسری طرف کے اپنے وجود میں احتمال اصلاً دے ہی نہیں رہا۔ اس طور پہ یہ معنی اعتقاد کے قریب چلا جاتا ہے۔
اچھا، اب یہ ہمارے پاس جب معنی آ گیا تو ادھر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حسب جو ہے وہ مثبت طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ریاضی میں حساب کتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بڑی دقت، نگرانی، سوچ بچار، جانچ پڑتال اور امتحان سے گزارنے کے بعد اخذ کیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار اسی کو کہتے ہیں کیونکہ اعداد و شمار میں بھی یہ معنی اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے، لیکن ایک جگہ باطل گمانات کو بھی حسب کہا گیا ہے۔ تو ادھر باطل گمانات کو حسب کہنے کی وجہ اس کا منفی پہلو ہے کہ وہ فرد کہ جو اپنے زندگی میں نگرانی اور دقت کے ساتھ جب چیزوں کو لے رہا تھا تو وہ اشتباہ کا شکار ہوا، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں کر سکا کہ اس کا جو مد مقابل ہے وہ صحیح ہے اور جو اس نے لیا وہ غلط ہے۔ تو اس لیے اس کے گمانات، کیونکہ گمانات بڑے محکم طور پہ انسانی نفوس میں پائے جاتے ہیں، انہیں فوراً ایک جملے سے آپ نہیں رد کر سکتے، فوراً کسی کو ایک جملے سے آپ اس کے گمان کو باطل قرار اس کے سامنے نہیں دے سکتے، اس کے لیے ایک سفر چاہیے۔ اول اسے اطلاع اس بات کی دی جائے، اسے باور کرایا جائے، اس کے بعد وہ پھر خود تحقیق کی طرف آئے گا، کیونکہ نفس میں جو چیز جتنی راسخ ہوتی ہے اتنا اس کا اکھڑنا اس کے وجود میں اسے اکھاڑنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمارے پاس یہ بات سامنے آئی۔ حسب کے یہ جو منفی ہمارے پاس جہت ہے، اس کو مثبت جہت سے جو یہ مادہ استعمال ہوتا ہے اس سے جدا کرنے کے لیے اہل لغت نے بڑا ایک خوبصورت ضابطہ بیان کیا ہے۔ اگر یہ حسبہ یحسبو ہو، حسبہ یحسبو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے شمار کرنا اور گننا، یعنی یہ حساب کتاب ہے۔ یحسبو سین کے اوپر زیر ہو، کسرہ ہو، لیکن اگر یہ ہو حسبہ یحسبو، چونکہ پہلا تھا حسبہ یحسبو تو اس کا مطلب ہے حساب کتاب کرنا، لیکن اگر ہو حسبہ حسبہ یحسبو سین پہ فتح ہو، زبر ہو، یا حسبہ ہو سین پہ کسرہ اول یا کے بغیر جب آئیے کلمہ حسبہ یحسبو ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو راسخ گمان اس معنی میں کہ جو راسخ ہے وہ حقیقت نہیں رکھتی، اور وہ اس کا مد مقابل جو حقیقت ہے اسے اپنے نفس کے اندر آنے ہی نہیں دے رہا، اگلے کو باور اسے کرانا پڑتا ہے کہ جو تم نے سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اپنی اس فہم اور سمجھ اور گمان کو دور کرو۔ تو یہ ہمارے پاس حسب کا ابتدائی معنی سامنے آیا، اور اس سے ہم اس طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ حسبہ یحسبو کلمہ استعمال ہوا ہے، اور حسبہ یحسبو کلمہ جب استعمال ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو انسان نے سمجھا ہوا ہے، باور کیا ہوا ہے، جو انسان اپنے طور پہ ایک اعتقادی صورت بنایا ہوا ہے وہ باطل ہے، وہ راسخ جو اس کے اندر ایک نظریہ ہے وہ باطل ہے، اس کے مد مقابل کو وہ اپنے نفس میں اجازت دے کے اس کو اول سن سکے، اس کو داخل کرے پہلے اپنے نفس میں، پھر دونوں میں مقایسہ کرے اور اس کے بعد پھر صحیح کا انتخاب کرے۔ لہٰذا اس کے جو باطل فہم ہے اور باطل سمجھ ہے، باطل اس کے نظریات اور اعتقادات ہیں، اس کو قرآن کریم نے کلمہ حسب سے، البتہ حسبہ یحسبو حسبان یا حسبان کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اس طور پہ قرآن کریم میں اب آیات بہت ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ظن اور زعم کے معنی پڑھیں گے۔ آج کے اس درس میں کلمہ حسب کا معنی ہمارے لیے انشاءاللہ کفایت کرتا ہے۔ آئیں اب ہم قرآن کریم کی چند آیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب کیا ترتیب ہم جامع بنائیں یہ ایک مشکل امر ہے، کیونکہ حسب کا جو کلمہ حسبہ یحسب و حسبان یا حسب ہے، اس کو بیان کر کے کئی انسان کی زندگی کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، مثلا اعتقادات ان میں سے ہیں، بعض اعمال ان میں سے ہیں، تو کس طریقے سے اس کو ہم ایک ترتیب دیں یہ ہمارے لیے قدر مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم ایک ترجیح کی بنیاد پہ بعض موضوعات لے لیتے ہیں۔ مثلا خلقت کے بارے میں نظریات، خلقت، اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، کیوں خلق کیا؟ آج کے دور میں ایتھیسٹ انہی موضوعات کے اوپر اگلوں کو خوب بہکاتے ہیں، کیونکہ یہ والی معلومات ہمارے ہاں ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، لوگوں کے فہم اور شعور کو اس کی طرف گامزن نہیں کیا گیا،
مبلغین و علماء و اہل منبر سے، تو اس لیے اس کی معلومات بھی لوگوں کے درمیان کم ہیں، اور عموماً اس کو باور کیا ہوا ہے جو معاشرے میں عمومی طور پہ پایا جاتا ہے نظریہ، اور معاشرے میں عمومی طور پہ پائے جانے والا نظریہ عموماً آپ جانتے ہیں کہ درستگی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس موضوع سے ایتھیسٹ ملحدین بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قرآن نے اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہم اس ادھر سے ہی آغاز کرتے ہیں، زندگی سے انسان کی، دیکھیں کون سی اچھی اور مرتب ترتیب بنتی ہے، لیکن ہم ابھی ترجیحی بنیاد پہ بعض موضوعات کو اٹھاتے ہیں جن میں کلمہ حسب یا حسبہ یا حسبو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور معاشرے کے اندر پائے جانے والے باطل گمانات اور خوش فہمیوں کو قرآن نے ذکر کر کے برطرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ کے سامنے کیا بیان کیا کہ خلقت کو بے ہدف، عبث اور انسان کی اس دنیا میں جنت کا باعث بننے والا تصور کرنا۔ لہذا قرآن اس حوالے سے سورہ کہف آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، احسبتم، چونکہ یہ آپ نے فرق اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے، حسبہ یا حسبو ہو تو وہ حساب کتاب کے معنی میں ہے، لیکن اگر حسبہ یا حسب ہو تو یہ باطل گمانات کے بارے میں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو بیکار عبث خلق کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کے دوبارہ نہیں آؤ گے، یہ گمان کر بیٹھے ہو۔ یعنی ان کو اندر سے یہ باور تھا کہ ہم کھیل کود کے لیے خلق ہوئے ہیں، عبث یعنی بیکار کاموں کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہمارے اس خلقت کا جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اس کا زینت، شہوات، لذت، آرام، سکون، اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں ہے۔ عبث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے عمل میں مشغول ہونا کہ جس میں کوئی عقلی غرض نہ پائی جائے، عقلی جو ہے ہدف اور مقصد یا عقلی اس کے اندر کوئی توجیہ نہ پائی جائے۔ لہذا کلمہ عبث اور لغو یہ قریب معنی بن جاتے ہیں، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کھیل کود تماشا۔ اگر آپ ظاہری زبان میں اس کو محاوراتی زبان میں بیان کریں تو اس طرح کہا جائے گا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے خلق کیا ہے؟ اب یہ والی بات قرآن کریم نے جب بیان کی ہے کہ تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑی دقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہراً تو ہم فوراً انکار کریں گے کہ نہیں تھوڑی کھیل کود تماشے کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں، با ہدف ہے۔ اگلے سے پھر سوال کریں، اچھا وہ ہدف کیا ہے، کیوں تم خلق ہوئے ہو؟ اگر وہ خلقت کا ہدف بیان کرنا چاہے تو کیسے کرو گے؟ بالفرض کہہ دے کہ عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ کیوں عبادت کے لیے؟ تو فرشتے تھے پہلے سے، وہ تو کرۂ ارض کی کیا پوری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ آسمان و زمین کا تسبیح کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہ تو تمہارا وجود ویسے ہی تسبیح کر رہا ہے، تو ادھر کیوں خلق ہوئے؟ سوال اٹھائیں ہم اپنے وجود میں۔ مثلا بچہ پیدا ہوا ہے، کیوں پیدا ہوا؟ کیا اس کے پیدائش سے ہدف ہے؟ یہ پھل پھول رہا ہے، کیوں یہ نشو و نما اس زمین کے اوپر پا رہا ہے؟ بقیہ کے اہداف ہمیں مثلا پتہ لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دقت کریں، آج کے دور میں تو بعض چینلز ایسے بنے ہیں کہ جو نیچرل، جو عمومی طور پہ طبیعی خلقت پائی جاتی ہے اس کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کو بڑی دقیق، ظریف اور بہترین چیزیں ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی خلقت کا ہدف پتہ لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دل کا ہدف ہمیں پتہ ہے کہ خون کو صاف کرنا اور خون کو دوڑانا۔ بالفرض اگر ہم آسان مثالیں ہی چل لیں کہ ہمیں بعض کے اہداف کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ اس لیے خلق ہوا، یا اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو مویشی ہیں اس لیے خلق ہوئے تاکہ یہ گھاس پھوس کھائیں، گوشت ان سے بنے، تو دودھ اور گوشت سے استفادہ کیا جا سکتا۔
مثلا آپ بہت ساری خلقتوں میں اہداف بیان کریں گے کہ ان کی ہدف کا یہ پہلو ہمارے سامنے آشکار ہے۔ انسان کیوں خلق ہوا؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو خلق کیا اور اس قدر وسیع جہان بنایا؟ آپ کہکشاؤں کی وسعتوں کو دیکھیں تو عقل تھک کے رہ جاتی ہے، حیرت میں انسان گرفتار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس سوال کو جو اپنے نفس کے اندر اجاگر رکھنے میں، برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے جواب کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کرتا رہا، روایات کے مطابق اس کے اوپر خصوصی رحمت بھیجی گئی ہے۔ یہ کامیاب افراد میں سے قرار پائے گا، یہ اپنے اسی سوال کے جواب کے ڈھونڈنے میں اہل علم بن جائے گا، اتنا یہ سوال اہم ہے۔ لہذا اس کا ایک پہلو تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی آیت کیا بیان کری ہے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا یہ تم لوگ سمجھ بیٹھے ہو، یہ باور کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے خلق کیا؟ کھیل کود کسے کہتے ہیں؟ جس میں غرض عقلائی نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو چونکہ کلمہ کھیل ہمارے ہاں فٹ بال، کرکٹ، کیرم بورڈ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو کوئی بیڈ پہ بعض گیمیں کھیلی جاتی ہیں، بعض چیئر پہ، کرسی پہ کھیلی جاتی ہیں، بعض گراؤنڈ میں کھیلی جاتی ہیں۔ ہم نے اس کھیل کا نام کھیل رکھا ہوا ہے، بقیہ چیزوں کو کھیل نہیں کہتے۔ لیکن قرآن کریم اس سے جدا بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم لعب ذکر کرتا ہے کہ جو اس میں غرض عقلائی نہ پائی جائے۔ مثلا اگر دوستان باز بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اب یہ باتیں محفل سجی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ کام کر رہے ہو، گپے اور مختلف طریقوں سے وقت ضائع کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں بس ویسے ہی، کوئی عقلائی غرض نہیں ہے، کوئی عقلائی توجہ نہیں ہے، یہ کھیل ہے، اسے بھی کھیل کہا جائے گا۔ ایک شخص ٹی وی کے چینل بس چینج کر رہا، کہتے ہیں کیوں چینل چینج کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں تو ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اس عمل کے پیچھے کوئی عقلی غرض نہیں ہے، یہ بھی کھیل ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں کھیل رہا تھا، ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے ہر وہ کام جس میں عقلی غرض اور عقلی ہدف یا عقلی توجہ نہیں پائی جاتی وہ کھیل شمار ہوگا۔ لہذا ایک گمان قرآن نے ذکر کیا ہے کہ افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، بیکار خلق کیا ہے، پڑے رہنے کے لیے خلق کیا ہے، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ اس دنیا کے اندر اور کوئی کام کاج نہ کرو، اس لیے تمہیں خلق کیا ہے اس مقصد کے لیے، اور تم ہماری طرف پھر لوٹ کے نہیں آؤ گے کہ حساب کتاب تمہیں دینا ہے کہ اتنی مہنگی اور اتنی اعلیٰ ترین چیزیں تمہیں ہم نے عطا کی ہیں، تو اس کا کوئی حساب کتاب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ کیسا تم یہ گمان کر رہے ہو، کیا باور کیا ہوا تم نے؟ بس ایک طرف آپ نے دیکھا کہ کھیل کا معنی کیا ہے، لیکن اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ مرکزیت جس معنی کو آیت میں حاصل ہے وہ ہے حسب، افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ معنی تو جنبی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا اور عبث خلقت کو قرار دینا، یہ دو معنی یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بعد میں۔ پہلا کیا ہے کہ قرآن نے بیان کیا کیا تم نے باور کیا ہوا ہے۔ اب ہم اپنے عام ماحول اور معاشرے میں آ جائیں، مثلا ایک جاب پیشہ بندہ ہے یا ایک سٹوڈنٹ ہے یا ایک طالب علم ہے جو اپنے نصاب کی کتابیں پڑھ رہا ہے، وہ اپنے نصاب کی کتابوں میں درسوں میں شرکت کرتا ہے، مثلا گرامر کے اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، امتحان دیتا ہے۔ ایک سٹوڈنٹ بھی اسی طریقے سے اپنا کورس نصاب پڑھتا ہے اور امتحان دیتا ہے۔ جاب پیشہ فرد صبح اٹھتا ہے، چلا جاتا ہے، جاب کرتا ہے۔ کاروباری افراد بھی اسی طریقے سے، خاتون خانہ گھر میں ایک کام کاج کریں گی، کوئی کام کاج نہ ہو تو گھر کے اندر وہ اسی طریقے سے سوئیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں پیئیں گے، پھر خوب پیٹ بھر کے گھوم پھر آئیں گے۔ اس سارے کے سارے اعمال جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انجام دے رہے ہیں، ادھر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہمیں جو وسائل مہیا ہوتے ہیں، ہم ان وسائل کی مدد سے عبث کام انجام دے رہے ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہم اس نظریے کے مخالف ہیں کہ عبث خلقت کو اللہ نے عبث خلق کیا ہے، بلکہ اس نظریے کے موافق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خلقت کو با ہدف خلق کیا ہے، تو اپنے وسائل زندگی اس ہدف کے حصول کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے
اس جگہ پہ تدبر کی ضرورت ہے، یہ جگہ صرف نقل قول کی نہیں ہے، ادھر خود آپ غور و فکر کریں۔ قرآن کی سورہ کہف کی یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ تم لوگ یہ گمان کر بیٹھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث، کھیل کود تماشا کے لیے خلق کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف نہیں لوٹ کے آؤ گے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ بھی یہ گمان کرتے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں یا نہ؟ ہمارا بھی یہی گمان ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے، کفار ایسا گمان کرتے ہوں گے، اللہ نے ہر چیز کو باہدف بنایا ہے، ہمارا یہ گمان نہیں ہے۔ ہم پھر اسے ایک الگ انداز میں پوچھیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے صرف پچھلوں کے نظریات کو تقلیدی طور پہ ہمارے پاس کاپی پیسٹ کر کے پہنچانے کا تو ہدف نہیں قرار دیا۔ یقیناً اس بیان میں تا قیامت آنے والے بشر کے شکار ہونے کی بھی فرصت موجود ہے اور اسے ہدایت کی بھی اس مسئلے میں ضرورت ہے، لہٰذا ادھر ہم نے اپنا صحیح محاسبہ نہیں کیا۔ اگر ایک شخص توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کے وسائل اور اپنی زندگی کے اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو باہدف خلقت کے تقاضوں کے تحت خرچ نہیں کرتا، وہ حقیقت میں اس گمان کو اپنے نفس کے اندر باور کیے ہوئے ہے، وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عبث ہے، وہ صرف لفاظی ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ یا ہم اگر اپنی بات کریں، ہم لفاظی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اقرار کی حد تک ہے۔ اقرار میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کو قرار دیا ہے اور اس کے مطابق احکام شریعت ہمارے لیے اتارے ہیں، لیکن قلب باور ہونے کے اعتبار سے ممکن ہے کہ عاری ہو، ممکن ہے کہ اس کے وجود میں یہ تصدیقی و ایمانی جہت نہ پائی جائے کہ وہ زندگی کو باہدف سمجھتا ہے، کیونکہ جب بھی اگر وہ یہ جواب دے گا کہ نہیں میری زندگی میں ہر ذرہ ایک ہدف کے حصول کے لیے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے حکیم ذات الہی کی طرف سے خلق ہوا ہے، وہ جب بھی یہ بات کہے گا تو ہم یہ سوال کریں گے اچھا انسان کو کیوں خلق کیا، پھر مجھے کیوں اللہ نے خلق کیا؟ میں نے بھی اسی طرح جیسے اپنے والدینوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچپن سے پلے بڑے، کیونکہ اب تو پرانی تصویریں موجود ہیں، ان کی بھی بچپنا ایسے ہی تھا، جوانی ایسے ہی تھی، پھر انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے ہمارا پیٹ پالا، اب بوڑھے ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ مر گئے۔ اب ہمارے بھی اسی طرح سے ہے کہ چھوٹے تھے، جوان ہوئے، شادی کی، بچے ہوئے اور پھر ان بچوں کے لیے اہتمام کیا، اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ سب سے بڑا ہدف کیا قرار دیا جاتا ہے؟ جب بچے ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح کھائے پیے، جب جوان ہو جائے تو قرار دیا جاتا ہے کہ پیسہ کما کے لائے، اور جب شادی شدہ ہو جائے تو شادی شدہ ہونے کے بعد اب اس کے بچے اور اس بچوں کے اخراجات، یعنی کل کے کل ہمارے پاس جو سرکل ہے لائف کا، زندگی کا، وہ کیا ہے؟ انسان اور اس کے اہل و عیال۔ اس لیے اگر ویکنڈ آ جائے، یعنی فرصت آ جائے، ویکنڈ کا مطلب کیا ہے؟ فرصت، چھٹی آ جائے، تو چھٹی میں کیا کام کرنا ہے؟ میں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے یا اپنے دوست احباب کے ساتھ، یہ دو تین اس کے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف چلے گئے، دوست احباب کی طرف چلے گئے، یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے۔ اچھا کیا اہل و عیال کے ساتھ کریں گے؟ یہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، یعنی ان کے ساتھ زندگی کے لطف کا ایک احساس ہوتا ہے، زندگی کی ایک راحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو کھیل کود تماشا اسی کو کہتے ہیں کہ ہر وہ ہمارا تعلق جب بھی وہ غیر عقلائی تعلق کی حد میں داخل ہو جائے، یہاں پہ وہ عبث کے نظریے کے دائرے میں انسان کو لانا شروع کر دے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نظریہ اس نے اختیار کر لیا، لیکن اس کی طرف وہ اسے لانا شروع کر دے گا، لہذا اس طرف ہمیں اول دھیان دینا چاہیے۔ افحسبتم، کیا یہ تم باور کر بیٹھے ہو، یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ اچھا اب اس کو ایک اور زبان میں ہم ایک اور انداز میں دیکھتے ہیں، اور وہ انداز اس طریقے سے ہے کہ
ہمیں جب فرصت یعنی اپنا محاسبہ کرنے کے، ہمیں اس جگہ پہ اس آیت کریمہ کے ہمراہ اپنا محاسبہ کرنے کے، آیا ہم اس گروہ میں ہیں یا نہیں جو خلقت کو باہدف سمجھتے ہیں اس گروہ میں ہیں۔ اگر اس گروہ میں ہے کہ جو خلقت کو باہدف سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ تم کیوں خلق ہوئے ہو، تم کیوں اس دنیا میں پیدا ہوئے ہو، یہ بچہ کیوں اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہدف کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہر شے ہدف کے تحت خلق ہوئی ہے، یہ اس کی ابھی صرف زبان کی حد تک ہے، قلب میں اس کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس لیے اس کی زیادہ تر عملی زندگی باور کیا کر رہا ہے کہ عبث خلق ہے۔ ہم اس کا محاسبہ اس طرح کرتے ہیں، اگر ہم کو وسائل زندگی میسر آ جائیں، کیونکہ وسائل زندگی میسر آئے تو انسان جو باطن میں رکھتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ مثلا مجھے ایک چیز میں مکمل اختیار حاصل ہے کہ میں 24 گھنٹے گزاروں، کھانے پینے کے بھی اختیار مجھے حاصل ہے، فرصت بھی موجود ہے، کام کاج بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی قانون زور زبردستی جبر بھی نہیں چل رہا۔ اس اختیار اور فرصت میں جس عمل کو انجام دے رہا ہوں گا اس سے میرے نفس کی ترجمانی ہوتی ہے کہ میں ان دو میں سے کس گروہ میں ہوں۔ آیا اس گروہ میں ہوں کہ جو خلقت کو عبث سمجھتا ہے، یا اس گروہ میں ہوں نہیں جو خلقت کو باہدف سمجھتا ہے؟ لہٰذا زندگی کے گہرے اثرات پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ زندگی کو عبث، کھیل کود، تماشا، راحت اور سکون کی جگہ ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا عبث یعنی کھیل کود تماشے کی جگہ سمجھتے ہیں، ان کو جب فرصت ملے یعنی چھٹی کا دن آ جائے، چھٹیاں ہو جائیں، جاب سے فارغ ہوں گے، کام کاج سے فارغ ہوں گے، وہ فوراً کھیل کود شروع کر دیں گے۔ یعنی گپ شپ ہوگی، خوب پیٹ بھر کے سوئیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، گپ شپ خوب پیٹ بھر کے لگائیں گے، ہر ٹائم بیوی بچوں میں رہنا چاہیں گے، یا اپنے من پسند دوست احباب کے پاس جائیں گے۔ اس طریقے سے عبادت کے لیے یعنی جس کو وہ ہدف ہم قرار دے رہے ہیں اس کا وقت اس کے لیے بہت قلیل ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں ممکن ہے 1 گھنٹہ اس کے لیے گزرا، تو 23 گھنٹے جس کے لیے گزرے اس سے پتہ لگے گا کہ یہ کیا گمان کیے بیٹھا ہے۔ لہذا اگر کوئی باہدف زندگی کو سمجھتا ہے تو حتماً و حتماً یہ اثر سامنے آئے گا کہ اس کو جب فرصت مل جائے، مثلا جب بیماری سے نجات پا کے صحت مل جائے، ہدف کو لینے کی کوشش کرے گا۔ جب اس کو اپنے کام کاج سے موقع مل جائے، ہدف کو لینا چاہے گا۔ جب اس کو بھوک جو ستا رہی تھی ختم ہوگی اور پیٹ بھر گیا، ہدف کو لینے لگ جائے گا۔ جب اس کی نیند پوری ہو گئی، ہدف کے لیے بھاگ دوڑ کوشش کرنے لگ جائے گا۔ ان دو زندگیوں کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غرب نے، ملحدین نے، دنیا پرستوں نے جو زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے وہ اس گمان باطل کی اساس کے اوپر کھینچا ہے کہ جو سورہ کہف میں بیان ہو رہی ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ اس لیے انہوں نے ویکنڈ کا نظریہ دیا، تفریح کا نظریہ انہوں نے دیا، کھیل کود تماشے کا نظریہ دیا، ٹائم پاس کرنے کے لیے گیمیں ایجاد کر کے انہوں نے دی، طرح طرح سے محافل بنانے کے طور طریقے ایجاد کر کے رنگینیاں انسان کے ذہنوں میں بھریں۔ اس دنیا کو انہوں نے کھیل کود کے لیے بس ایک بنایا، اس لیے انہوں نے ہر چیز میں کھیل کود کو ایجاد کرنا ہے، ہر چیز میں لذت، آرام اور راحت کو ایجاد کرنا ہے۔ ایک یہ تصور زندگی ہے۔ یہ تصور زندگی کس سوچ کے تحت آتا ہے؟ جو اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے مد مقابل ایک طرز زندگی اور ایک زندگی بسر کرنے کے طور طریقے اس نظریے کے تحت آتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے یہ زندگی عبث خلق نہیں کی، اللہ نے یہ زندگی ہدف کے تحت خلق کی ہے۔ اس ہدف تک اس بشر نے پہنچنا ہے، اس خلقت نے پہنچنا ہے۔ اگر نہ پہنچی تو یہی خسارہ اور یہی جہنم ہے۔ اور اسی کے اوپر ابھی ہم آج کے اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ البتہ 3 آیات ہیں، وہ 3 آیات میں آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، جس کی تشریح آپ کی خدمت میں نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کی تشریح ایک حد تک ہو چکی ہے کہ یہ گمان ہر دور میں قوموں کے درمیان پایا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے یہ گمان باطل ہے جو سمجھتے ہیں دنیا جنت بن جائے گی۔ دنیا، کیونکہ جنت میں آرام، سکون، لذات، شہوات، اور ادھر کوئی انسان کے لیے تکلیف، درد، مشقت، رنج، غم، دکھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو ادھر قرآن بیان کر رہا ہے کہ نہیں، یہ وما بینہما لاعبین، آسمان اور زمین کو ہم نے خلق نہیں کیا، اور جو کچھ ہے اس میں لعب کے لیے ہم نے خلق نہیں کیا ہے، لاعبین میں سے تھوڑی ہے یہ سورہ دخان آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے، ہمیں نہیں ان کے فوائد پتہ، ہمیں ان کے اہداف نہیں پتہ، جو ذرہ ان کائنات کے اندر پایا جاتا ہے وہ لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، وہ کھیل کود تماشے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اب مرغوں کو لڑانے لگ گئی، جو انڈے دینے کے اہداف سب کے سامنے رکھتے تھے انہیں بھی لڑاتے ہیں، کتوں کو لڑائی کہ ہم نے ایک طریقے ایجاد کر لیے۔ اگر آپ ابھی آج کے دور میں دیکھیں لوگوں نے کیا کیا عجیب و غریب کام شروع کیے ہوئے ہیں کہ جن کے اہداف خلقت روشن تھے انہیں بھی اپنے کھیل کود کا ذریعہ بنا دیا۔ کتوں کی دوڑ ہے، گھوڑوں کی دوڑ ہے، اسی طریقے سے لڑائیاں آپس میں مختلف جانوروں کی ہے، ایک ریچھ کو باندھ کے 4 کتے اوپر چھوڑ دیے، یا عمومی دیہاتوں میں بہت سارے ایسے منظر آپ کو دیکھنے میں سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے کہ کس طریقے سے ذرے ذرے کو لائب بنا رہے ہیں، اور قرآن انکار اس بات کا کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لعب خلق نہیں کیا، وہ لہو لعب کے لیے نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔